الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے سے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی کہ آج کے درس کا موضوع ہے سچائی کی تلاش۔ ہر شخص سچائی کی تلاش میں ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سچائی ہمارے پاس ہے۔ بالخصوص بائبل کے ماننے والے، عیسائی پادری اور پوپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کلام مقدس اور سچائی ان کے پاس ہے، اور بائبل کے مقابلے میں وہ قرآن کریم کو معاذ اللہ ایک خود ساختہ اور من گھڑت کتاب قرار دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ استہزائیہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرنے سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ یہ انہی کا حوصلہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو ٹھڈے مارنا، غلاظت کی جگہ پر گرانا، گندی نالیوں میں بہانا، اور جناب سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون بنانا اور آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا جائز سمجھتے ہیں۔ بحمداللہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی اللہ کی کسی کتاب اور کسی بھی نبی کے بارے میں ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ آج کے درس میں بھی ہماری گفتگو کا مقصد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تورات، انجیل اور زبور کی تحقیر نہیں، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا استخفاف اور استہزاء یہ ہمارے پیش نظر نہیں، بلکہ
ہم ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا مقصد تو صرف تحقیق ہے. ہم بھی سچائی کی تلاش میں ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بغیر جذباتی ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ موجودہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مسلمان اللہ کے کلام کے انکار کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ممکن ہے بعض کے ذہن میں یہ آئے کہ مسلمان تو تورات، انجیل اور زبور پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ بات جان لیجئے کہ ہم اس تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس زبور پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن جو موجودہ تورات، انجیل اور زبور ہے، ان کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر، یا وہی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا وہی زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو ہم آج کی اس نشست میں صرف اس بات کی چند پہلوؤں سے تحقیق کریں گے اور قرآن کریم کا اور بائبل کا ایک علمی تقابل اور موازنہ پیش کریں گے جس سے ایک صاحب انصاف یا حق کی جستجو اور حق کی طلب رکھنے والے انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا اور سمجھنا آسان ہو کہ ان دونوں میں سے کون سی کتاب ہے جسے الکلام ہے. سب سے پہلا پہلو بائبل اور قرآن میں تقابل اور موازنے کے لیے جو میں پیش کروں گا وہ یہ کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 114 سورتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ کے واسطے سے صحابہ کرام کو، پھر تابعین کو اور تبع تابعین کو یہ صورتیں اور یہ کلام ملا. اور کہ سورۃ البقرہ کا مصنف اور ہو، آل عمران کا مصنف اور ہو، نساء کا مصنف اور ہو، مائدہ کا مصنف اور ہو، انعام کا مصنف اور ہو، اعراف کا مصنف اور ہو، انفال کا مصنف اور ہو، سورہ توبہ کا مصنف اور ہو، سورہ یونس کا مصنف اور ہو، سورہ ہود کا مصنف اور ہو، سورہ یوسف کا مصنف اور ہو، سورہ ابراہیم کا مصنف اور ہو، سورہ ہجر کا، سورہ نحل کا، سورہ اسراء کا، سورہ کہف کا، سورہ مریم کا، سورہ صاد کا، سورہ صافات کا. ان کا مصنف کوئی اور ہو ایسا نہیں، بلکہ یہ 114 صورتیں اللہ کا کلام ہیں اور یہ ساری کی ساری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور ان 114 صورتوں سے
مل کر ایک کتاب بنتی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، الکتاب۔ اللہ نے قرآن کریم کے آغاز ہی میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ قرآن ایک کتاب ہے، کئی کتابیں نہیں ہیں، ایک کتاب ہے، نازل کرنے والا بھی ایک، جس پر نازل ہوئی وہ بھی ایک، نہ نازل کرنے والے جدا جدا، نہ اس کو تصنیف کرنے والے، ترتیب دینے والے، جمع کرنے والے وہ جدا جدا۔ اور اس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق، یہ بات جان لیجیے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کسی بھی مستند معتمد فرقے کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے برعکس بائبل کو آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ بائبل دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں عہد عتیق یا عہد قدیم، اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں عہد جدید۔ عہد عتیق یا عہد قدیم سے مراد وہ کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور عہد جدید سے مراد وہ کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی دنیا میں آنے کے بعد نازل ہوئی۔ عہد قدیم کو، عہد عتیق کو تورات کہا جاتا ہے، اور عہد جدید کو انجیل کہا جاتا ہے۔ عہد عتیق کے اندر یعنی تورات میں 47 کتابیں ہیں، ان میں سے 38 کتابوں کی صحت پر عیسائیوں کا اتفاق رہا، لیکن 9 کتابوں کے بارے میں ان کا اختلاف رہا کہ یہ تورات کا حصہ ہیں یا نہیں۔ کل 47 کتابیں عہد عتیق میں، جن میں سے 38 متفق علیہ لیکن 9 مختلف فی۔ عہد جدید میں 27 کتابیں ہیں، ان میں سے 20 کے بارے میں اتفاق رہا کہ یہ انجیل کا حصہ ہے، لیکن 7 کے بارے میں صدیوں تک عیسائیوں میں اختلاف رہا کہ یہ انجیل کا حصہ ہے یا کہ نہیں۔ گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بائبل میں کل کتابیں 74 ہیں۔ بائبل ایک کتاب نہیں، قرآن ایک کتاب ہے، بائبل میں 74 کتابیں، اور ان میں سے بھی 16 کتابوں کے بارے میں ان کا اختلاف رہا کہ یہ بائبل کا حصہ ہے یا کہ نہیں۔ اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے عیسائی دنیا کے پوپ اور پادری کئی بار جمع ہوئے، بڑی طویل بحثیں ہوئی اس بارے میں کہ ان 16 کتابوں کو بائبل کا حصہ تسلیم کیا جائے یا کہ نہیں۔ بالآخر طویل بحث مباحثے کے بعد اور صدیوں کے اختلافات کے بعد یہ مان لیا گیا کہ یہ 16 کتابیں بھی بائبل کا حصہ ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، فرانس کا مشہور مورخ
وائٹر کہتا ہے کہ عیسائیوں میں جب یہ اختلاف ہوا کہ کون سی کتابیں بائبل کا حصہ ہیں اور کون سی کتابیں بائبل کا حصہ نہیں، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب صورت اختیار کی. وہ یہ کہ ایک میز پر انہوں نے ساری کتابیں رکھ دی اور پھر اس میز کو ہلایا گیا. جو کتابیں نیچے گر پڑی کہا گیا کہ یہ غلط ہے، جو میز پر باقی رہ گئی کہا گیا کہ یہ صحیح ہے. ظاہر ہے عیسائی اس بات کی تردید کریں گے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بات کہنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، عیسائیوں ہی کا ایک فرد ہے، انہی کا ایک مؤرخ، ایک صاحب قلم، اور ان کے ہاں تاریخ میں ایک بڑا نام. وہ کہہ رہا ہے کہ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے عیسائی پادریوں نے یہ طریقہ انتہائی بے ڈھنگا، انتہائی جاہلانہ طریقہ اختیار کیا کہ میز پر ساری کتابوں کو رکھ کر حرکت دی گئی، جو اتفاق سے گر گئی وہ ٹھہری ناقابل اعتماد، اور جو میز پر ٹکی رہی وہ رہی قابل اعتماد. بتائیے رہا تھا کہ 74 کتابیں بائبل میں اور قرآن ایک کتاب. اور طویل بحث مباحثے کے بعد 16 کتابیں جو ان کی نظر میں مشکوک تھیں انہیں بھی بالآخر انہوں نے سند اعتماد دے دی. لیکن 16ویں صدی عیسوی میں جب ان کا مشہور فرقہ پروٹسٹنٹ وہ پیدا ہوا تو انہوں نے بائبل کی 6 کتابوں کو بائبل کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا، اور آج تک وہ اپنے اس انکار پر قائم ہے. گویا کہ آج بھی ساری عیسائی دنیا کا اس پر اتفاق نہیں کہ بائبل میں جو کچھ ہے وہ الہامی ہے، اور ساری کی ساری کتابیں وہ بائبل کا حصہ ہیں، اس پر ان کا اتفاق نہیں ہے. یہ پہلا پہلو ہے بائبل اور قرآن میں تقابل کا. دوسرا پہلو مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور خود قرآن بھی بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. سورہ جاسیہ میں اللہ نے فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ احقام میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ زمر میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب نازل کی گئی اس ذات کی طرف سے جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. سورہ زمر میں کہا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ مومن میں کہا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن نازل کیا گیا رحمان اور رحیم کی طرف سے. اور بعض جگہ پر اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر اس بات کو بیان کیا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، یہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام نہیں بلکہ میرا کلام ہے. مثلا سورہ واقعہ میں اللہ نے قسم اٹھائی، اور قسم بھی کیسی؟ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھ سکتے ہو
اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا کلام ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. سورہ حاقہ میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں، فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی. اور فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے اٹھائی. اور قسم اٹھا کر کیا فرمایا؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، عزت والا کلام. فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں، لوح محفوظ میں. لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. بتائیے رہا تھا مسلمانوں کا دعویٰ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا مصنف خود اللہ، قرآن کا نازل کرنے والا اللہ، اور خود قرآن بھی یہی دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. کسی ایک سورت کے بارے میں بلکہ کسی ایک آیت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سورت یا وہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ بائبل کو دیکھیں. شاید بعض لوگوں کے لیے یہ بات انکشاف کی حیثیت رکھتی ہو کہ عیسائی یہ دعویٰ نہیں کرتے اور کر نہیں سکتے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. اس کا ایک ایک باب، اس کی ایک ایک کتاب، اس کی ایک ایک آیت اللہ کا کلام ہے. نہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس وقت میرے دائیں طرف قرآن کریم ہے اور بائیں طرف یہ بائبل رکھی ہے. اس میں میں چند حوالے آپ کو سنانا چاہوں گا. مثال کے طور پر بائبل کا صفحہ نمبر 254 ہے اور کتاب ہے کتاب یوشع، بلکہ ان کے تلفظ کے مطابق یوشو لکھا ہے. صفحہ نمبر 254 ہے کتاب یوشو. اس کے شروع میں لکھا ہے کتاب حاضہ کا مصنف عام روایت کے مطابق ایک نبی ہے جس کا نام نامعلوم ہے. خود لکھا ہے اس کتاب کا مصنف ایک نبی ہے لیکن کون، اس کا نام معلوم نہیں. اسی طریقے سے آپ صفحہ نمبر 285 دیکھیں بائبل کا، یہ ہے کتاب قزات. کتاب قزات صفحہ نمبر 285 اردو ترجمہ میں لکھا ہے کتاب حاضہ کا مصنف نامعلوم ہے، لیکن بعضوں کی رائے ہے کہ سمویل نبی نے اسے قلم بند کیا. مصنف معلوم نہیں، بعض کی رائے ہے کہ فلان نبی نے اسے قلم بند کیا تھا. ایک اور حوالہ دیکھیں کتاب راعوت صفحہ نمبر 320. کتاب راعوت اس کے شروع میں لکھا ہے یہ کتاب قزات کے زمانہ کا ایک وقوع بیان کرتی ہے.
اس کا مصنف نامعلوم ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں، کتاب یہودیت صفحہ نمبر 605. اس کے شروع میں لکھا ہے، ایک دیندار یہودی نے اس کتاب کو اپنی مادری زبان میں اس مقصد سے تالیف کیا کہ یہودی دینداری کا ایک خاص نمونہ پیش کرے. ایک دیندار یہودی نے اس کتاب کو، کتاب یہودیت کو جو بائبل کا حصہ ہے، اپنی مادری زبان میں، جو بھی اس کی مادری زبان تھی، اس مقصد سے تالیف کیا تاکہ یہودی دینداری کا ایک خاص نمونہ پیش کرے. لکھنے والا کون ہے؟ ایک یہودی. نام اس کا کیا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں. لکھا کس غرض سے؟ تاکہ یہودی دینداری کا نمونہ پیش کرے. لکھا کس زبان میں؟ اپنی مادری زبان میں. کون سی زبان تھی؟ اس کا کوئی ذکر نہیں. یہ چند حوالے، بہت سارے حوالے میں نے جو کھول کر دیکھا تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کا مصنف معلوم نہیں، اس کتاب کا مصنف معلوم نہیں، اور اس کتاب کا مصنف کوئی ایک نبی ہے اور اس نبی کا کوئی ذکر نہیں. اس کے برعکس قرآن کی طرف آئیے. قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کی جا سکتی. ساری دنیا کے سارے عیسائی مل کر ایک آیت نہیں ثابت کر سکتے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں سے آئی، یہ آیت کہاں سے آئی، یہ سورت کہاں سے آئی، اس کی زبان کیا تھی. زبان ایک، بلسان عربی مبین، نازل وہ ایک، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے ایک، روح النبی جس نے نازل کیا وہ من الرحمن الرحیم. ایک تیسرا پہلو آپ دیکھیں ان کے درمیان تقابل کا، اور تیسرا پہلو پیش پہلے ایک بات عرض کر دوں. جہاں تک میں نے غور کیا، الحمدللہ بغیر کسی تعصب، جو غور باتیں اللہ کا کلام ہے، بعض باتیں، لیکن ان بعض باتوں کو تلاش کرنا ایسے ہے جیسے ریت کے اندر کچھ موتی گم ہو جائیں تو ان کو تلاش کرنا. بعض باتیں اللہ کا کلام، بعض باتیں نبیوں کا کلام اور نبیوں کے حالات، اور بعض باتیں دانشوروں کی، نیک لوگوں کی، جیسے کہ خود انہوں نے لکھا کہ یہ ایک دیندار یہودی نے کتاب لکھی اور حصہ بنا دیا گیا. اور چوتھے نمبر پر بعض باتیں بگڑے ہوئے لوگوں کی بھی ہیں. سب سے آخر میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. بگڑے ہوئے لوگوں کی، فسادیوں کی، گندا ذہن رکھنے والوں کی باتیں، وہ بھی بائبل کا حصہ بنا دی گئی. آپ ایک تیسرا پہلو دیکھیں، بائبل اور قرآن میں تقابل کا. قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے. الحمدللہ ایک چھوٹا سا مسلمان بچہ تردید کے خوف کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ وہی قرآن ہے جو آج سے 1450 سال پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. وہی قرآن. الحمدللہ کتنا مجھے اطمینان ہے جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تو وہی قرآن پڑھ رہا ہے جو قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، جو قرآن حضرت جبرائیل امین حضور، جو قرآن حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے اور بے شمار صحابہ نے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، پڑھا. قرآن تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا،
14 صدیوں کے مسلمانوں نے جو قرآن پڑھا، آج میں وہی قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے خاص انتظام کیا۔ قرآن کی حفاظت کا اب سے مؤثر کا تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو نماز کا ایک حصہ بنا دیا، کہا کہ نماز کے اندر قرآن پڑھا کرو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جت آسانی سے قرآن پڑھ سکو وہ پڑھو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو ایک آیت کے پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں صرف ایک آیت کے پڑھنے پر اکتفا کرتے ہوں۔ فرض عبادت میں پھر بھی مختصر تلاوت کی جاتی ہے، لیکن نفل نماز میں الحمدللہ بہت زیادہ تلاوت کرنے والے مسلمان بھی موجود تھے اور ہیں۔ تاریخ میں ایسے نام بھی ملتے ہیں، قرآن کا تذکرہ ملتا ہے جس میں پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرو نماز میں، قرآن کی مجبوری تھی قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو یاد کرنا، چاہے وہ تھوڑا یاد کرے یا زیادہ۔ پھر اللہ نے حفظ کے، اللہ کے نبی نے حفظ قرآن کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ نتیجہ نکلا کہ قرن اول ہی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کے زمانے میں قرآن کریم کے بے شمار حفاظ اور حافظات تیار ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے حافظ ہوں گے قرآن کریم کے۔ بکر صدیق رضی اللہ جو ایک جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے خلاف، اس میں 700 قرآن کریم کے حافظ بھی تھے۔ ایک جنگ میں شہید ہونے والے کی تعداد وہ 700 مسلمہ کے حصہ لینے کے لیے آئے تھے۔ بہت سارے وہ تھے جو اس جنگ میں شریک نہیں تھے، ان میں بھی حافظ ہوں گے۔ اور حافظ اور بنانے کی اصلاح جو حضور علیہ السلام نے وہ آج تک باقی ہے۔ اللہ کی شان، اللہ اس سلسلے کو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا مبالغے پر مبنی ہرگز نہیں ہوگا کہ دنیا کوئی ملک شاید ہی یا کوئی شاید ہی تلاش کیا جا سکے جہاں پر قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ روس میں 70 سال تک کمیونسٹوں کا غلبہ رہا، انہوں نے مدرسے بند کر دیے، مساجد بند کر دی، قرآن کی تعلیم پر پابندی لگا دی، قرآن کریم کے نسخے ضبط کر لیے۔ جب بعض مسلم ریاستیں آزاد ہوئیں تو وہاں اعلان کیا گیا حفظ قرآن کے مقابلے کا، اور کہا گیا کہ جو اس مقابلے میں حصہ لینا چاہے وہ اپنا نام لکھوا دے۔ خیال یہ تھا کہ 70 سال تک قرآن کی تعلیم پر پابندی رہی، اس حفظ کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کون آئے گا؟ لیکن نام لکھوائے جانے لگے تو 25,000 حافظوں نے اپنے نام لکھوا دیے، اور اس کے بعد منتظمین نے کر دیا۔ پتا چلا کہ اس دور تھا جو قرآن کی تعلیم کا دور تھا، اس دور میں بھی خفیہ راتوں کی تنہائیوں میں تہ خانوں میں جا کر چھپ کر قرآن کریم حفظ کیا جاتا رہا۔ وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے روس سے خدا کو بھی نکال دیا، خدا کی کتاب کو نکال دیا، وہ خود نکل گئے لیکن خدا کی کتاب کو نہ نکال سکے۔
تو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ شوق پیدا کر دیا دلوں کے اندر قرآن کو حفظ کرنے کا، اور نماز بنیا۔ چنانچہ مسلمانوں قرآن میں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کو بھی محفوظ رکھا کہ آپ کس لہجے میں قرآن پڑھتے تھے، کس انداز میں قرآن پڑھتے تھے، اس انداز کو بھی محفوظ رکھا۔ وقفہ کرتے تھے، کہاں سکتہ کرتے تھے، کہاں ایمالہ ہے، رسم الخط کو بھی محفوظ رکھا۔ اس کے مقابلے میں آپ بائبل کو دیکھیں، بائبل کی حفاظت کے لیے اس قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ عیسائیوں میں بڑے بڑے ذہین، غضب کے ذکی لوگ ملتے ہیں، غضب کا حافظہ رکھنے والے، شمس و قمر پر کمندے ڈالنے والے، زمین کی تہ میں تحقیق کرنے والے، سمندر کی گہرائیوں میں تحقیق کرنے والے، لیکن آپ کو عیسائیوں میں بائبل کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ میں کسی ایسے میڈیا کے ذریعے سے چیلنج کر سکوں کہ پوری عیسائی دنیا میں بائبل کا ایک حافظ بھی ہے تو اس کو سامنے لایا جائے، مجھے یقین ہے کہ اس چیلنج کو قبول کرنے والا ایک بھی عیسائی نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کا اس طرح کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بائبل اختلافات، اغلاط اور تحریفات سے بھر گئی۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اظہار الحق کے عنوان سے مشہور کتاب لکھی، اس میں انہوں نے بتایا ہے اور حوالے دے دے کر اور غلطیاں ذکر کر کے بتایا کہ بائبل کے اندر 124 واضح اختلافات، 110 موٹی موٹی غلطیاں ہیں، اور مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے تو اس سے بھی عجیب تر خطبات بہاولپور، اس میں پہلا خطبہ وہ قرآن کے بارے میں ہے۔ اس بتایا کہ جرمنی کے پادریوں نے پوری دنیا سے انجیل کے یونانی زبان میں جو نسخے تھے وہ اور پھر ان کا آپ نے مقابلہ کیا، انجیل کے نسخے آپس میں مقابلہ کیا، اور آپس میں مقابلہ کرنے کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ انجیل کے یونانی زبان ہمیں جو نسخے دستیاب ہوئے ان میں 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں، 2 لاکھ اختلافی روایات، جن میں سے بعض بہت اہم ہیں۔ اس کے مقابلے میں شاید حسد کی بنا پر جرمنی ہی میونک یونیورسٹی میں قرآن کریم کے بارے میں تحقیق کا ایک ادارہ قائم کیا گیا، اور یہ پوری دنیا سے 42,000 نسخے جمع کیے گئے، 42,000 نسخے۔ اور بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 42,000 نسخے ایسا نہیں تھا کہ کسی قرآن شائع کرنے والی ایک کمپنی سے 10,000 اور دوسری سے 10,000 خرید کر لیا گیا۔ یہ کوئی نسخہ دوسری تیسری صدی کا، کوئی نسخہ چوتھی پانچویں صدی کا، کوئی چھٹی ساتویں صدی کا، کوئی افریقہ کا، کوئی عرب کا، کوئی ایشیا کا، کوئی امریکہ کا، یوں پوری دنیا سے مختلف 42,000 نسخے کیے گئے۔ پوری ایک عمارت تھی جس میں یہ تحقیق ہوتی تھی۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے
کہ قرآن پاک پر یہ تحقیق 3 نسلیں کرتی رہی. نسلیں عیسائیوں کی 3 نسلیں تحقیق کرتی رہی. 42,000 نسخوں کا انہوں نے آپس میں موازنہ کیا. طے ہوئی انہیں اقرار کیا گیا کہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں کا آپس میں جو موازنہ کیا تو ان میں ایک بھی اختلافی روایت نہیں ملتی ہے. کتابت کی تو غلطی ملتی ہے لیکن اختلافی روایت ایک طرف علم میں وہ اقرار کر 2 لاکھ غلطیوں کا اور دوسری طرف قرآن کریم کے بارے میں اقرار کہ اس میں ایک بھی اختلافی روایت نہیں ہے. اور عبرت کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر یہ تو ان کی اجمالی رپورٹ شائع ہوئی. بعد میں جس عمارت میں وہ یہ تحقیق کر رہے تھے وہاں بم گرا اور وہ ختم ہو گئے. اللہ نے سزا دی کہ میری اس کتاب کے بارے میں تحقیق کرتے ہو, اختلافی روایات تلاش کرنے کے لیے, غلطیاں تلاش کرنے کے لیے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا. ایک چوتھا پہلو قرآن اور بائبل کے مقابلے اور موازنے کے لیے وہ یہ کہ کون سی کتاب ہے جس میں جدید دور کے ملحوظ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس نے جدید دور کو ملحوظ رکھا وہ قرآن کریم. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اور سائنس کا دروازہ یہ قرآن نے کھولا. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سورج خدا تھا, چاند خدا تھا, سمندر دریا خدا تھا, آسمان خدا تھا اور بہت سی دوسری چیزیں یہ خدا تھی. باہوش شخص اپنے خدا کو اپنے قدموں تلے روندنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اپنے خدا کو مسخر کرنے کا, اپنے خدا کو اپنے تابع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن قرآن نے بتایا سورج خدا نہیں, چاند خدا نہیں, سمندر, دریا, زمین, آسمان, ان میں سے کوئی چیز خدا نہیں بلکہ خدائی ہے. اور اللہ نے ان کو تمہارے لیے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے تم اس کے لیے نہیں ہو, یہ تمہارے لیے ہے. تم نہیں ہو اور جمنا تمہارے لیے ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, مصریوں کی عادت تھی دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تو ایک دوشیزہ کا خون اسے دیا جاتا تھا, تب وہ روا ہوتا تھا. ہے تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع کی گئی دریائے نیل خشک ہے اور ہماری رسم اور عادت اور دستور یہ ہے کہ ہم ایک دوشیزہ کی قربانی دیتے ہیں تب یہ روا ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے بہتے ہو تو بغیر خون لیے بہ پڑو, اور اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں بہتے تو ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصور دلوں میں پیدا کیا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں, تم ان کے لیے نہیں ہو. تو قرآن تسخیر کائنات کا دروازہ کھولا, ترغیب دی. قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے
تمہارے لیے مسخر کر دیا. قرآن کریم میں تقریباً 700 آیات ہیں کائنات کے بارے میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک جدید دور کے تقاضوں کا تعلق، تو قرآن کریم ان تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے اور انسان کو کائنات کو مسخر کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اسی لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی سائنس کی مخالفت نہیں کی، سائنسدانوں کی مخالفت نہیں کی، اور مسلمانوں کے جو عروج کا دور تھا، عروج کا دور، اندلس اور ہسپانیہ کا دور، وہاں مسلمانوں میں نامور سائنسدان پیدا ہوئے. اور موقع نہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کئی ایسی آیات بتا سکوں جو قرآن کریم نے صدیاں پہلے قرآن میں ذکر کی تھی اور آج کی سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے. اس کے برعکس آپ بائبل کو دیکھیں. جب 18ویں صدی عیسوی میں یورپ والے طویل نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے سائنسی تحقیقات میں قدم رکھا، تو ان کی سب سے زیادہ مخالفت بائبل کے ماننے والوں نے کی. آپ کبھی ڈریپر کی کتاب، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا، مارکہ مذہب و سائنس، وہ پڑھ کر دیکھیں کہ اہل کلیسا نے، علماء بائبل نے سائنسدانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، کتنوں کو زندہ جا دیا، کتنوں کی کتابوں کو غرق دریا کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ بائبل یہ جدید تقاضے یہ بائبل کے خلاف ہیں، سائنس بائبل کے خلاف ہے، اس لیے مخالفت کی. لیکن قرآن کریم کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا گیا. آپ کو دسیوں ایسی کتابیں مل جائیں گی جو قرآن اور سائنس کے موضوع پر ہیں، اردو میں، عربی میں اور مختلف زبانوں میں. ایک پانچواں پہلو عرب کا پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم الحمدللہ ہر قسم کی لغویات سے، فضول اور گندی اور فحش باتوں سے پاک. قرآن کریم میں کیا مضمون ہے؟ جو مضمون سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ قرآن میں آیا ہے وہ اللہ کے وجود کا مضمون ہے، اللہ کی توحید کا مضمون، اللہ کی ذات کا مضمون، اللہ کی صفات کا مضمون. یہ مضمون تو ایسا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی صفحہ بھی اس مضمون سے خالی نہیں ہے. اللہ موجود ہے، اللہ قادر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، علیز ہے، اللہ حکیم ہے. یہ مضمون تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں آیا. اور اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوئی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی فتح نہیں دے سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی ہنسا نہیں سکتا، کوئی رلا نہیں سکتا، کوئی بیمار نہیں کر سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا. یہ مضمون اللہ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا. اس کے علاوہ نبوت کا مضمون ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعریف ہے، اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، دوسرے انبیاء کی بھی. یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ آیا ہے اور بار بار آیا ہے، اور ان کے قصے کو اللہ نے بار بار بیان کیا. سارے انبیاء کا تذکرہ اور اس بات کا ذکر ان کی اتباع کرنے والے اچھے لوگ تھے. پھر قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، دنیا کے فان ہونے کا ذکر، حلال حرام کے مسائل، برے اخلاق، اچھے اخلاق، یہ ہے مضامین قرآن کریم کے. اب آئیے قرآن کے مقابلے میں آپ بائبل کو دیکھیں. جیسے میں نے کہا کہ بعض مضامین اچھے بھی ہیں. جو ایک تجزیاتی بات میں نے کہی کہ میں تو اس کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ بائبل میں بعض باتیں واقعی اللہ کا کلام ہے. نمبر 2، بعض باتیں نبیوں کا کلام ہے. نمبر 3، بعض باتیں دانشوروں نیک انسانوں کی ہیں. اور نمبر 4، بہت ساری باتیں عیاش اور فحاشی پسند لوگوں کی بھی ہیں. میں آپ کو چند حوالے سناتا ہوں اور سینے پر پتھر رکھ کر، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقی بائبل کے اندر بگڑے ہوئے لوگوں نے اپنی فحاشی پسند ذہن کی باتیں شامل کر دی. آپ دیکھیے بائبل کا صفحہ نمبر 10، کتاب پیدائش، باب نمبر 9، آیت نمبر 18. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. آیت نمبر 18 میں، اور اس میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ شراب پی کر ننگے ہو گئے. یہ بائبل نے ذکر کیا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. نوح پر سلام ہو، اور سلام عالمین میں ہو، سارے جہانوں میں. اور اللہ کہتے ہیں ہم یوں ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اب دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، بائبل صفحہ نمبر 22، کتاب تکوین، باب 19، آیت نمبر 30. اللہ اکبر. اس میں کیا لکھا گیا؟ میں آپ کو عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور لوط سوعر سے نکل کر پہاڑ پر جا رہا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ سوعر میں رہنے سے وہ ڈرتا تھا. اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہتے تھے. اور بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں رہا، اللہ اکبر، جو ہمارے پاس آئے، لہذا اب کیا کیا جائے؟ خلاصہ یہ کہ ان دونوں بیٹیوں نے، نوح علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی، اور پھر ان دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کو اپنے ساتھ زنا پر آمادہ کیا، اور دونوں اپنے باپ سے حاملہ ہوئی. یہ ہے بائبل میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط یہ وہ لوگ تھے کہ ہم نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی.
بائبل کیا ثابت کرتی ہے؟ لوط علیہ السلام نے شراب پی، لوط علیہ السلام نے بدکاری کی، اور بدکاری بھی کس کے ساتھ؟ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں کہ لوط وہ تھے کہ جن کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا ذکر دیکھیے بائبل میں صفحہ نمبر 380۔ اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے اپنے ایک سپاہی اوریا کی بیوی سے زنا کیا اور پھر اسے ہیلے سے قتل کروا دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں؟ داؤد علیہ السلام ہمارے نبی اس معنی میں تو ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا گیا، لیکن قرآن پھر بھی ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، داؤد کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور سلیمان کو بھی ہم نے فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم عطا کیا۔ دونوں کی تعریف۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے بائبل صفحہ نمبر 104 باب 32 آیت نمبر 2 سے 6 تک۔ ہارون علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ انہوں نے گائے کی عبادت کی تھی، گائے کی عبادت کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ہارون علیہ السلام نے گائے کی عبادت نہیں کی تھی، بلکہ گائے کی عبادت کرنے والوں کی مخالفت کی تھی۔ قرآن نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہے، گائے کی پرستش میں مبتلا، تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ ارے تم ان کو روک نہ سکے؟ تو عرض کیا حضرت ہارون نے، بھائی زیادتی نہ کرو، سختی نہ کرو، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بینی و بین اسرائیل۔ میں نے کوشش کی تھی ان کو روکنے کی، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ قرآن نے تو ثابت کیا کہ عبادت کرنے والا سامری تھا، بائبل کہہ رہی ہے عبادت کرنے والے حضرت ہارون تھے علیہ السلام۔ آخری حوالہ سن لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، بائبل صفحہ نمبر 421 باب ملوک آیت نمبر 1 سے 13 تک۔ اللہ اکبر۔ بائبل کہتی ہے کہ سلیمان مرتد ہو گیا تھا، اس نے بت خانے بنائے تھے اور اپنی بت کو خوش کرنے کے لیے بتوں کے سامنے تھا۔ یہ بائبل کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلا پارہ وما کفر سلیمان۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ جب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ بائبل سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کہتی ہے، تو ہم سوچتے تھے اس کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سے کفر کا ہونا ناممکن۔ اور یہ کوئی تعریفی جملہ تو نہیں ہے اللہ کے نبی کے لیے کہا جائے کہ اس نے کفر نہیں کیا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے بتوں کی عبادت نہیں کی۔ یہ کوئی تعریفی جملہ تو نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے لوگوں کے سامنے کوئی شخص استاد کا تعارف کرائے اور کہے کہ میرے استاد بڑے عظیم انسان ہیں، کبھی چوری نہیں کی انہوں نے، کبھی شراب نہیں پی انہوں نے، ہاں، اور کبھی بچڑے کی عبادت نہیں کی انہوں نے۔ ارے بھائی یہ کیا تعریف ہوئی؟ انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا،
اب ہم حیران تھے کہ اس کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، لیکن جب بائبل کو دیکھا کہ بائبل کہہ رہی ہے کہ سلیمان نے کفر، تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کیوں کہتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ حقیقت ہے کہ بائبل نے انبیاء پر تہمتیں لگائیں، کیچڑ اچھالا، اور قرآن نے اس کیچڑ کو صاف کیا۔ قرآن نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا 7ویں پارے میں، اور آخر میں فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے نبی نیک تھے، یہ سارے نبی نیک تھے۔ بھئی اس کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ سارے نبی نیک ہے، نیک تو امتی بھی ہوتا ہے، نبی کا مقام تو نیکوں سے بہت اونچا، لیکن قرآن کی یہ حقیقت اس وقت سمجھ میں آئی جب ہم نے بائبل کو دیکھا کہ بائبل ثابت کر رہی ہے کہ نبی دگر بھی ہوتا ہے، نبی کاہن بھی ہوتا ہے، نبی شاعر بھی ہوتا ہے، نبی معاذ اللہ شرابی بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ نبی زانی بھی ہو سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی یہ بات کہ قرآن کیوں کہتا ہے کہ سارے کے سارے نبی نیک تھے، ان کے اندر ان میں سے کوئی خرابی نہیں پائی جاتی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہے میں کیسے کہوں کہ دل میں اتر جائے یہ بات۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، اور اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آقا عطا کیا ہے۔ کبھی کبھی دل کی گہرائی سے بڑے جوش کے ساتھ کہتا بھی ہوں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ کہا کریں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ تو میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس پر بڑے راضی، اور قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اس پر بڑے راضی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم معاذ اللہ کسی نبی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں جو 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک نبی کی توہین کرے گا، اگرچہ حضور کی منقبت اور تعریف میں قصیدے پڑھے، نعتیں پڑھے، شعر پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ۔ ہاں عیسائی یہ کہتے ہیں ایک عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، باقی محمد کا انکار کرتے رہو، دوسرے نبیوں کا انکار کرتے رہو، تم عیسائی ہو۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں وہ نہیں، جو ایک کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے۔ ہم سے کہلوایا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، ارے تم کہو کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی عظیم کتاب عطا کی۔ میرا شعور کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے، میرا ناقص مطالعہ کہتا ہے کہ جو دنیا کا علم ترقی کرتا جائے گا، قرآن کریم کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا قرآن کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوگی، قرآن کو ماننے پر مجبور ہوگی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا پیشوا ماننے پر ساری انسانیت مجبور ہوگی۔ لیکن قبل اس کے کہ دوسرے قرآن کو سینے سے لگائے، حضور علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام بنائے، اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم تو بنا لیں،
ہم تو بنا لیں، قرآن کو اپنا امام بنا لیں. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. خدا را قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے ساتھ تعلق کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھیے، بلکہ عزم کر کے اٹھیے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی بھی انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن میں فہم و تدبر کے لیے اور قرآن کی اشاعت کے لیے اور اس کے علوم و معارف کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف رکھیں گے انشاءاللہ. اور محض بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، محض بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسی ذہانت بیکار ہے جو ذہانت دنیا کمانے کے لیے تو استعمال ہو لیکن قرآن کے لیے اس کا ہو. تو اللہ کی قسم ایسا مال وبال ہے جو دنیا کی نمود و نمائش کے لیے تو استعمال ہو لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال نہ ہو. خدا را قرآن کا بھی حق دیجئے، دین کا بھی حق دیجئے. قرآن کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کیجئے، ان کے دست و بازو بن جائیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے کراچی کے علاقے گلشن معمار میں جامع مسجد توابین کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ مسجد ابھی زیر تعمیر ہے لیکن الحمدللہ اس کا حال تعمیر ہو چکا. انشاءاللہ کل وہاں میں اعتکاف بیٹھوں گا، کچھ اور ساتھی بھی ہیں. تو اس لیے جو مدنی مسجد میں درس ہوتا تھا ہر اتوار کو عام دنوں میں مغرب کے بعد اور رمضان مبارک میں ظہر کے بعد، وہ درس یہ 2 اتوار جامع مسجد توابین میں ہوگا گلشن معمار میں. اور وہاں نماز ہوتی ہے 1:30 بجے. نماز کے فوراً بعد یہ درس ہوگا. پہلے اتوار میں درس کا موضوع ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، دوسرے درس کا موضوع ہے فلسفہ دعا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان دونوں دروس میں، پرسوں جو اتوار کے دن ہو رہا ہے اس میں بھی اور 28 رمضان کو جو 1:30 بجے درس ہوگا اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. میں تو آپ کی دعوت پر یہاں کئی مہینوں سے حاضر ہو رہا ہوں، آپ بھی ایک دفعہ میری دعوت قبول کر ہی لیں. قبول کرتے ہیں بھائی؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ہاتھ اٹھا لیا تو میں پھنس گیا. میں آپ کو پھنساتا نہیں ہوں، بس ترغیب دیتا ہوں کہ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ تشریف لانے کی. کوشش کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ سب کوشش کریں گے. اللہ پاک اسی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ پاک نے فضل فرمایا تو اور زندگی دی اور صحت اور توفیق دی تو انشاءاللہ یہ مسجد اشاعت قرآن کا ایک عظیم مرکز ثابت ہوگی. اس کے لیے میں آپ سے دعاؤں کا بھی ملتجی ہوں، دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ کو ایسی صورت کر دے، اللہ میری زبان کو، میرے قلم کو، میرے دماغ کو، میرے دل کو، میرے خون کو، میرے لہو کو، میری اولاد کو، میرے مال کو اللہ پاک اشاعت قرآن کے لیے، خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجیے. بھئی یہ دعا تو کریں گے نا بھئی؟ انشاءاللہ یہ دعا ضرور کی جائے گا. آخری ہماری طرف سے جو اعلان ہے وہ یہ کہ جامع مسجد توابین میں اعتکاف کے لیے یہاں پر بھی کچھ ساتھی رابطہ کر رہے تھے. تو ایک بات تو یہ بتا دوں کہ ابھی چونکہ مسجد زیر تعمیر ہے تو فقیرانہ انداز کا اعتکاف ہوگا. تو جو حضرات امیرانہ انداز میں زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، ممکن ہے کہ انہیں وہاں کچھ مشکلات پیش آئیں یا دل نہ لگے، تو جو فقیروں کے ساتھ چند دن گزار سکتے ہیں فقیرانہ انداز میں تو ان کے لیے مرحبا ہے. لیکن جو حضرات سمجھتے ہیں کہ وہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے یا کچھ تعیش میں رہنے کے عادی ہیں تو ان سے معذرت ہے. باقی انتظام محدود ہے اور چند محدود ساتھیوں کی جگہ ہے
تو جو ساتھی ابھی بھی کچھ ساتھی نے مجھ سے ذکر کیا تو وہ ضرور تشریف لے آئے. اور 4 اداروں کا ذکر کیا تھا جو میری نگرانی میں چل رہے ہیں. شاید اگر باہر اسٹال لگا ہو تو ان کے ساتھ تعاون بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک اعلان تو یہ ہے، ہمارے بھائی الطاف گزشتہ مہینوں میں انتقال کر گئے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی انشاءاللہ، سب کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگلا خصوصی درس قرآن جو ہے وہ اتوار 12 نومبر کو 11:30 بجے دن یہیں القرآن کورسز سینٹر میں ہوگا. آپ حضرات دائی کا کردار ادا کریں. نمبر 2، خواتین میں دینی شعور کی بیداری کے لیے القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام 1 سالہ کورسز اور ترجمہ تفسیر کی کلاس جو ہے وہ شروع ہوں گی. اس میں تمام خواتین داخلہ لے سکتی ہیں. حسن شاہ ہمارے عزیز بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کی نانی کا انتقال ہو گیا، اور اس طریقے سے مقصود بھائی، سعید بھائی، ان کی صحت کے لیے، اور سیدہ کاپیہ ان کا آپریشن ہونے والا ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عفو، یا غفار، یا غافر، یا ستار، یا مالک الملک. اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی، بہت گناہ ہو گئے. اللہ نہیں ہونے چاہیے تھے. تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اللہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا. اللہ معاف فرما دے. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. اللہ ہم سر سے لے کر پیروں تک گناہوں کی نجاست میں آلودہ ہیں. اللہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. اللہ پاک فرما دے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، منافقت سے، فسق سے، بدعت سے، چغلی سے، بہتان سے، اللہ حرام مال کھانے سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، اللہ تمام کبیرہ گناہوں سے اللہ توبہ کرتے ہیں. اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ ان کبائر سے ہماری حفاظت فرمانا، ہماری حفاظت فرمانا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ قرآن کی، اللہ نعمت ایمان کی، اللہ غلامی رسول کی، اللہ اس ماہ مبارک کی. یا رب ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کو ہمارے رگ و ریشے میں اتار دے. اللہ ہمارے خون میں اتار دے، ہمارے گوشت میں اتار دے. اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دل دماغ کو منور فرما دے.
اللہ ہم اندھے ہیں ہمیں آنکھوں والے بنا دے، اللہ ہم گونگے ہیں زبان والے بنا دے، اللہ ہم بہرے ہیں ہمیں سننے والے بنا دے، اللہ ہمیں زندہ کر دے قرآن کی برکت سے، اللہ ہمیں زندہ کر دے، اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ یا رب یا رب ہمیں قرآن کریم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، دین کا داعی بنا اے اللہ، ہم کو دین کا داعی بنا دے اللہ، مخلص داعی بنا دے، سچا داعی بنا دے، حقیقی داعی بنا دے اللہ، پیغمبر کا وارث داعی بنا دے اللہ، ہمیں دعوت دینے والا بنا دے اللہ، پوری دنیا میں دعوت دینے والا بنا دے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا یا رب، تو راضی ہو جا اللہ۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر تیری رضا نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمانا، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا اللہ، دنیا میں بھی حفاظت فرمانا، آخرت میں بھی حفاظت فرمانا اللہ، تو ناراض نہ ہو جانا، تو ناراض نہ ہو جانا اللہ، تیری ناراضگی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے اللہ، تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب یا رحمان یا رحیم۔ بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے واضح طور پر کہا، بہت سے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، بہت سے کہتے رہتے ہیں، بہت سے توقع رکھتے ہیں اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو، جائز ضروریات کو پورا فرما دے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ، بھائی الطاف صاحب کی والدہ ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ، اس درس کا ثواب ان کو پہنچا دے اے اللہ، یہ درس ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے اے اللہ، انہیں اور تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے اے اللہ۔ یہاں جتنے بھی مرد اور خواتین آئے ہیں ان میں سے جن کے بھی والدین میں سے کسی کا یا عزیزوں کا انتقال ہو گیا ہو اے اللہ، سب کی مغفرت فرما دے اللہ، اس ماہ مبارک کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے اے اللہ۔ ہم سب بیمار ہیں، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دے، ہمیں شفا دے دے، ہمارے اہل و عیال کو شفا دے دے اللہ۔ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، جو قرض سے خلاصی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد، بے اولاد ہے ان کی اولاد، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے اللہ، مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے اللہ، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے اللہ۔ مسلمانوں کی ذلت کی حد ہو گئی اے اللہ، اب عزت اور ترقی کے دور کا آغاز فرما دے اللہ، فیصلہ فرما دے اللہ، حق کے غلبے کا فیصلہ فرما دے اللہ، اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے یا رب، قرآن کے غلبے کا فیصلہ فرما دے اللہ۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ اب تک مظلومیت مغلوبیت کا دور چل رہے اے اللہ، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے اے اللہ، مسلمان کو مسلمان بنا دے یا رب، اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے اے اللہ، دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دے ہماری گردنوں، ہمارے گردنوں کو، ہمارے عزیزوں کی گردنوں کو، ہماری اولادوں کی گردنوں کو اللہ، سارے مسلمان مرد اور عورتوں کی گردنوں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے یا رب، آزاد فرما دے یا رب، کرم دے، رحم فرما دے اللہ، مرتے دم تک تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت صرف تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب یا رحمان یا رحیم، تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ یا اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا یا رب۔ زیادہ حصہ گزر چکا، ہم سے کچھ نہ ہو
اے اللہ چند باقی ہیں کچھ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ اس قدر کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، یا رب اس مہینے کی برکتوں رحمتوں سے محروم نہ فرمانا، یا رب اس مہینے میں اپنے جن نیک بندوں کی دعائیں تو نے قبول کی ہیں، یا اللہ تجھے ان دعاؤں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، یا رب قبول فرما لے، اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وأهل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔